کہ انسان دعاؤں کے ذریعے سے اپنی مغفرت کروائے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کروا لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دینا، یہ بہتر ہے، دعا کرنی چاہیے، دوسروں سے دعا کا کہنا بھی چاہیے۔ کیا خبر کسی ایک کی دعا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، کسی ایک کی دعا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی بھی مغفرت طلب کرو، اور تم سے پہلے جو ایمان والے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ سے مغفرت مانگو۔ تو یہ اس آیت اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دعاؤں کا کہنا بھی چاہیے اور دوسروں کے لیے دعائیں کرنی بھی چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل یموت مسلمین، جب کوئی ایک مسلمان شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، 40 لوگ، 40 مومن آدمی اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں، لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی، وہ شرک نہ کرتے ہوں، گناہوں کسی اور بڑے اشراک کا تکبیر نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی وجہ سے اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔